بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے زیادہ استعمال ہونے والے انجیکشنز کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ انجیکشن روزمرہ کی کن بیماریوں اور تکالیف میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیوں کروایا جاتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے اس چینل سکلین ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے انجیکشن ہے اینالجیسک انجیکشن، جو کہ جسم میں درد اور سوزش کو کم کرتے ہیں۔ ان میں ڈیکلوران انجیکشن ہے جس کا فارمولہ ڈائکلوفینک سوڈیم ہے، جو کہ جسم میں درد کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سر میں درد کو، جوڑوں کے درد کو، کمر کے درد کو، پٹھوں کے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مختلف برانڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جن میں ایک ڈیکلوران انجیکشن ہے، اس کے علاوہ ڈائکلو انڈس انجیکشن ہے، وورن انجیکشن ہے، ڈائکلوفینک انجیکشن ہے اور پیراسیٹامول انجیکشن ہے۔ یہ سب انجیکشن فیور میں موجود درد کو کنٹرول کرنے کے لیے، کمر درد میں، جوڑوں کے درد میں، پٹھوں کے درد میں، سر کے درد میں اور جسم میں موجود کسی زخم کی وجہ سے ہونے والے درد کو کنٹرول کروانے کے لیے ان سب انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک انجیکشن لگا دیا جاتا ہے آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اینٹی اسپازموڈک انجیکشن، یعنی کہ پیٹ میں موجود درد کو کنٹرول کروانے والے انجیکشنز ہیں۔ ان میں سے ایک نوسپا اور سپاڈیکس عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ انجیکشن پیٹ میں درد کو یعنی کہ انٹسٹائنل پین سے ریلیف دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو انجیکشن ہے وہ ہے ٹرامال انجیکشن، جن کا فارمولہ ہے ٹراماڈول۔ یہ پلین اور ڈبل سٹرینتھ میں یعنی کہ ٹرامال اور ٹرامال پلس میں اویلیبل ہیں۔ اس کی اور برانڈز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جیسا کہ ٹونوفلیکس انجیکشن ہو گیا۔ یہ انجیکشن جسم میں شدید درد کی صورت میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر آئی وی یعنی کہ انٹراوینیس لگائے جاتے ہیں درد کو فوری طور پر کنٹرول کروانے کے لیے۔ جیسا کہ جسم میں موجود کسی سائٹ پہ درد ہے، بازو میں شدید درد ہے یا کسی اور جگہ میں یعنی کہ باڈی کے کسی پارٹس میں بھی درد ہے تو اس انجیکشن کا یوز کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انجیکشن ہے وہ گریوینیٹ انجیکشن ہے۔ گریوینیٹ انجیکشن الٹی کی صورت میں لگایا جاتا ہے۔ اگر قے آ رہی ہے، الٹی متلی کی شکایت ہے تو اس صورت میں اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے دوسرے مسائل میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انجیکشن ہے میٹاکلان۔ یہ انجیکشن معدے کے امراض میں استعمال کروایا جاتا ہے، جیسا کہ اگر معدے میں ہلکا درد ہے، معدے پہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے، الٹی کی شکایت ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایمسٹ یعنی کہ سمیٹاڈین انجیکشن ہے۔ یہ انجیکشن معدے کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے میں گیس اور جلن میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کا استعمال زیادہ تر آئی وی کروایا جاتا ہے فوری طور پر ریزلٹس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد لنکوسین انجیکشن ہے، جو کہ ایک اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہے، جو کہ اینٹی بائیوٹکس کے طور پر یوز ہوتا ہے، جیسے کہ بخار کو ختم کرنے کے لیے، خارش میں، سوزش کو ختم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ دانے، کیل اور پھوڑوں وغیرہ کو ختم کروانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زخم وغیرہ ہے تو اسے ختم کرنے اور زخم کو جلد منمل کرنے کے لیے اس انجیکشن کا یوز کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انجیکشن آکسیڈل۔ یہ 250 mg، 500 mg اور 1 گرام میں ہوتے ہیں۔ بڑوں میں 1 گرام اور چھوٹے بچوں میں 500 mg اور 250 mg کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ انجیکشنز ایک اینٹی بائیوٹک انجیکشن ہے اور سیمی سنتھیٹک ڈرگ ہے۔ یہ انجیکشن مختلف بیماریوں اور انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے، جیسا کہ بخار میں، نمونیا اور ٹائیفائڈ، دونوں طرح کے بخار میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو زخم ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے، سرجری کے بعد کا زخم ہے، آپ کو کھانسی ہے، گلے کا انفیکشن ہے تو ان سب میں اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایبڈومینل انفیکشن ہے یعنی کہ آنتوں کا انفیکشن ہو گیا ہے تو اس میں بھی اس انجیکشن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیکاڈرون انجیکشن ہے۔ یہ ایک سٹیرائڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ الرجی، خارش اور الرجک ریاکشنز کو کنٹرول کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال کھانسی میں اور سانس کی تنگی میں بھی کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایول انجیکشن ہے۔ یہ انجیکشن الرجک ریاکشنز کو کنٹرول کروانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خارش میں اور دوسری طرح کی الرجیز میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ تھے انجیکشن جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔